بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان اعجاز ڈوگر حاضر خدمت. آج پوڈ کاسٹ تھوڑا سا ہٹ کے میں پروگرام سٹائل میں کر رہا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آج میرے لیے, آپ کے لیے, تمام مسلم امہ کے لیے یہ جو آج کا ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ہے. صرف اہم نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی میں اس کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں کو ضرورت ہے, ہمارے بڑوں کو ضرورت ہے, ہمارے بزرگوں کو ضرورت ہے. اس کے بغیر نہ ہماری زندگی مکمل ہے, نہ ہمارا دین مکمل ہے. مطلب ہم ہیں ہی مکمل نہیں, نامکمل ہیں. تو وہ ایک شخصیت جن کو میں کسی اور اینگل سے تو جانتا تھا, مجھے یہ تو پتا تھا کہ وہ ایک ایماندار منجھے ہوئے آفیسر ہیں اور لوگوں کو گائیڈ لائن دیتے ہیں وہاں بیٹھ کے. کیونکہ وہ جب ایک ایسے ادارے میں تھے, جب ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب تھے, میں تب جانتا تھا, تو لوگوں کی گرومنگ کرتے تھے ایک وہاں سیٹ پہ بیٹھ کے. لیکن ان کے اندر ایک چھپی ہوئی صلاحیت تھی. وہ ہمارے ایکول دوست ہیں, بہت قابل احترام دوست ہیں. انہوں نے کل ہی مجھے اس شخصیت کے بارے میں بتایا اور ساتھ یہ بھی کہا بڑے محبت والے سٹائل میں کہ یہ میرا آرڈر ہے, یہ حکم ہے. آپ چھوٹے بھائی ہیں اور چھوٹے بھائی کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کوہ نور کے اوپر کوئی پروگرام تو کر چکے ہیں, لیکن اس حوالے سے جو تفصیل سے جامع انٹرویو ہے وہ کوہ نور پہ چلے. وہ شخصیت میں اب چاہوں گا کہ اس شخصیت کے حوالے سے آپ کو بتاؤں, کیونکہ اور سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ انہوں نے کیا کیا. دیکھیں, بیوروکریٹ ہیں, فرصت نہیں ہے, کام ہے, ایک پورے صوبے کو ڈیل کرنا ہے, بہت ساری ڈیوٹیز سر انجام دینی ہوتی ہے, وزٹس ہوتے ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ لکھتے کیا ہیں, کس ہستی کی شخصیت کے حوالے سے لکھتے ہیں جو میرے, آپ کے اور پورے مسلم امہ کے رہبر ہیں, رہنما ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اوپر, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جناب یہ ایک خوبصورت کتاب ہے وہ جناب لکھ دی. اور اس میں صرف لکھا نہیں بلکہ اس کتاب کے حوالے سے بتایا کہ اس کو یاد کریں اور کمپٹیشن میں آئیں. پھر وہ انعامات جو رکھے ہیں وہ تقسیم جو جیتنے والوں کو کرتے ہیں وہ 1 کروڑ روپے تک کے انعامات ہیں. دین بھی سیکھیں, مقابلے میں بھی آئے اور ساتھ انعام بھی پائیں. مطلب اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہوتی ہے. تو وہ شخصیت لوگ ہیں جنہوں نے اتنی میرے رہبر, آپ کے رہبر کے بارے میں لکھا. رائے منظور ناصر صاحب آج کل پنجاب حکومت میں اپنی سروسز جو ہے وہ دے رہے ہیں, سیکرٹری پنجاب ہیں اور سابق ڈی جی اینٹی کرپشن ہیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کا. ریلی بہت امپریس ہوا اس حوالے سے کہ اتنی مصروفیت کے باوجود ایک خوبصورت کتاب آپ نے, اور وہ بھی ہماری وہ ہستی جس کو جو ماڈل ہے ہمارے لیے, ان کے بارے میں لکھ دیا. تو یہ کیسے خیال آیا کہ اتنی مصروفیت کے باوجود کہ یہ کام سر انجام دے لیا جائے؟ جی شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا جی کہ ہم بہت بزی ہیں, ہر شخص کی پرائرٹیز ہوتی ہیں. دیکھیں نا, ہمارے لوگ گالف بھی کھیلتے ہیں, سوئمنگ بھی کرتے ہیں, رائڈنگ بھی کرتے ہیں, کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, اور بے شمار مشاغل ہیں. اصل یہ ہے کہ آپ کی جو جاب ہے وہ تو آپ کی فرسٹ پرائرٹی ہے. کوئی بھی آپ بزنس کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں, وہ تو آپ کی فرسٹ پرائرٹی ہے. اور یہ دینی لحاظ سے میں بات کروں, وہ تو ایسے نا جیسے آپ جہاد پہ گئے ہوئے ہیں, بالکل ایسے ہی جو حلال روزی کمانے کے لیے آپ کا نکلنا ہے کسی بھی فارم میں, وہ ہے. اس کے علاوہ بے تحاشا پاس ٹائم ہوتا ہے جو ہم ادھر ادھر ویسٹ کر دیتے ہیں. اور خاص طور پہ میں خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ بھئی ہم ایک محلے میں یہاں سے 2 گلیاں چھوڑ کے فون کر رہے ہوتے ہیں. اب تو خیر مرد بھی اسی کیٹیگری میں ہیں. کوئی 11-12 دفعہ پوچھتے ہیں جی موسم کیسا ہے جی. بھائی اگر یہاں پہ سردی ہے تو وہاں کون سی کوئی گرمی پڑ رہی ہے, دوسری گلی بھئی ادھر دسمبر ہے تو وہاں 2 گلیوں کے بعد جون آ گیا. اچھا, بہت سارے لوگ آپ کو 12-15 منٹ سے کم کال نہیں کرتے, اور اس پہ کام کی بات آدھے منٹ کی ہوگی, 30 سیکنڈز. اچھا, اور انہوں نے چلے ایک ہوتا نا کبھی گپ شپ ہو گئی, انہوں نے ہر دفعہ 12 منٹ کی کال ہی کرنی ہے. تو میں بہت ساری کالز ایسی لیتا نہیں, کٹ کر دیتا ہوں, پلیز سینڈ می اے میسج. تو اگر آپ ٹائم سیو کرتے ہیں نا, اب دیکھیں نا امریکہ کا جو صدر ہے وہ تو سمجھے نا اسے پوری دنیا کے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں, شام کو پوچھنا ہوتا ہے نا 200 سے زائد ملک ہیں, فلاں جگہ کیا ہوا, اپنا ملک بھی چلانا ہوتا ہے. اور وہاں پہ صدر کا مطلب ہے فل اختیارات ایک بندے کے پاس ہے. تو پھر اگر مصروفیت ہمارے سے ایک محکمے میں اتنی نہیں ہو رہی تو اسے تو فوت ہو جانا چاہیے. تو وہ اپنا چھٹیاں بھی انجوائے کرتا ہے, فیملی کو بھی ٹائم دیتا ہے. اس مطلب چیزیں اگر آپ مینج کر لیتے ہیں نا تو ٹائم نکل آتا ہے.
مطلب اصل یہ ہے کہ ہم اچھے مینیجر نہیں ہیں، یہ کہہ لیں نا. ہاں کہ ہم اگر اچھا مینیج کر لیں تو سب چیزیں ہو سر ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ نوٹ کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے نا. لیکن نوٹ کسی کو دے نا، وہ کسی نے کہا نا بندر کو کسی نے دیا 5,000 اور 2 کیلے، تو اس نے باقی 2 کیلے اٹھا لی، کیونکہ اس کی ٹریننگ یہ تھی کہ یہ 2 کیلے زیادہ اہم ہے. اسے پتہ نہیں کہ 5,000 سے میں کتنے کیلے خرید سکتا ہوں. ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ وقت کیا چیز ہے. باتوں سیکنڈ کی گیم ہے نا سر، 1 سیکنڈ 1 سیکنڈ 1 سیکنڈ، پھر یہ ریورس نہیں ہو سکتا. یہ ریورس نہیں ہو سکتا. آج اگر آپ فار ایگزامپل میں جو ٹائم گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، اور وہ آپ کی ایک لمیٹڈ بالکل سیکنڈ میں گنی چنی زندگی ہے، اور اسی کے اندر ہی آپ کی جنت اور دوزخ اور آگے سارے معاملات اس پہ چلنے ہیں. تو اس کو دیکھیں نا یوں بیٹھ کے ویسٹ کرنا جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں، اس سے بڑی تو دیکھیں اٹیچ کہاں کر دیا آپ نے. دنیا سے اٹھایا اور آخرت پہ لے گئے کہ وہ جو ٹائم گزر رہا ہے، جو منٹ لمحے گزر رہے ہیں، وہ صرف دنیا کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ آخرت کے لیے بھی ضروری ہے. تو سر یہ دیکھیں پہلے بات تو میں ایک سوال کرنے کے بعد اس کتاب پہ آتا ہوں. ابھی آپ نے فرمایا، میں اکثر سنتا رہتا ہوں آپ کو کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا بزنس مین بننے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، کوئی اور آپ کا کاروبار ہے اس کو چمکانے کے لیے کوئی پیسوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی. تو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ پیسوں کے بغیر تو کام نہیں ہوتا. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں، میں نے اس کتاب میں بھی لکھا ہے، یہ جو آپ کی 6 مستند ترین کتابیں ہیں حدیث شریف کی، بخاری مسلم ساری سیاستہ جسے ہم کہتے ہیں، ان کے جو رائٹرز ہیں وہ سارے کے سارے اجمی ہیں. کوئی ایران سے ہے، کوئی ترکمنستان سے ہے، یہ جو سینٹرل ایشیا کا علاقہ ہے ادھر کے سب لوگ ہیں، امام بخاری سمیت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عربی نہیں ہے. عربوں کے 22 ملک ہیں تقریباً، یہ عربی نہیں ہے. پھر یہ سعودی عرب کے بھی نہیں ہے، پھر یہ مکہ مدینے کے بھی نہیں ہے، پھر یہ صحابی بھی نہیں ہے، یہ تابی بھی نہیں ہے، یہ تبع تابی بھی نہیں. مطلب لاہور میں پیدا ہونا اور بخارے میں پیدا ہونا ایک ہی بات ہے. مطلب ان کی ایک اپنی لینگویج ہے، ہماری اپنی لینگویج ہے، زبان کا فرق ہے بس. زبان کا عربی تو ہم دونوں گھروں نے سیکھنی ہے نا، الف با تا تو پہلی دفعہ کسی سے سیکھنا ہے، سیکنڈ لینگویج ہے. دیکھیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک اچھی کتاب لکھنی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرنا ہے. جس نے کوئی زندگی میں بڑا فیصلہ کر لیا. امام بخاری آپ کو پتہ ہے کہ ان کی نابینا تھے، وسائل کوئی نہیں تھے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں کہ وہ 40 ٹوٹل جو ہیں درہم وہ لے کے جاتے ہیں جب بغداد، مطلب وہی سلے ہوئے تھے جو ڈاکو میرے پاس ہے. اچھا اب پیچھے سے کوئی یہ تو نہیں اے ٹی ایم سے پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے یا کسی اور ذریعے سے، وہی 40 ہیں ٹوٹل. تو میں یہ کہتا ہوں کہ لائف میں مسلمان کے لیے کم از کم ضروری ہے ایک کوئی بڑا مشن آپ زندگی میں لے لیں. آپ کہیں کہ چلے یہ میں کوئی 4 غریب بچے پڑھا دیتا ہوں شام کو. آپ ایک بات کر لیں کہ میں نے لوگوں کو یہ کوئی ہنر سکھانا ہے، میں نے کوئی کتاب لکھنی ہے، کوئی کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے. کوئی تو لائف میں سوچے نا، میں نے درخت لگانے ہیں، کوئی زندگی میں سوچ لیں. اچھا میں نے کوئی سستے یار ایک میں جنرل سٹور بنا لیتا ہوں، چلے میں میرا روٹی ریٹ چلتا ہے، ایک محلے میں دکان بنا لیتے ہیں جہاں پہ میں پروفٹ نہیں لوں گا، چیز خالص بیچوں گا، نفع نہیں لوں گا، نو پروفٹ نو لاس پہ. کوئی تو سوچے. ہماری دیکھیں نا سوچ ایک دائرہ ہے، اس میں میں بیوی بچے بس، کوئی مرے کوئی جیے. اچھا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. مجھے بتائیں جانور میں ہمارے میں کیا فرق ہے؟ 99.999% ہماری وہی ہے کہ پیدا ہو گئے، پڑھا دیا کسی نے، بڑے ہو گئے، کہیں دھکا لگا، کوئی نوکری میں چلا گیا، کوئی میڈیا میں آ گیا، کسی نے کاروبار کر لیا. یہ سارا ٹھیک ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ پھر آپ نے بحیثیت انسان اور اشرف المخلوقات اور پھر مسلمان اور اوپر کلمے کی روشنی، لیکن ایک تو ضمیر اللہ دے کے بھیجتا ہے نا انسان کو، پھر ایک کیا خوبصورت بات ہے کہ اشرف المخلوقات بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور کلمے کا سایہ بھی اور چمکتا ہے نا جی، وہ تو اور گلٹر کرتا ہے. اس سے آپ نے کیا نکالا ماں سوائے روٹی روزی کھانے کے پینے کے، اور ایک دن بڑے ہو گئے، یہ جس عمر میں بھی اللہ نے اٹھا لیا اور چلے گئے، اور خبر کسی کی لگی نہیں لگی، فاتح ہو گئی. آپ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میرے بعد اس کرسی پہ یہ بیٹھے. نائب کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی کے اوپر. اب یہ جو ہم بیٹھے ہیں گورنمنٹ کی سیٹوں پہ، جوڈیشری سمیت، عدلیہ سمیت، یہ کرسی انصاف ہے نا ہر جگہ پہ، ہم لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے. یہ تو اللہ کی کرسی ہے. وہ ترازو تو اللہ نے کہا میرے ہاتھ میں ہوگا، تو اللہ نے کہا تو میری سیٹ پہ تھوڑی سی دیر بیٹھنا تو میں دیکھتا ہوں. اس کا پھر کوئی تقاضا بنتا ہے کہ ہم زندگی میں کوئی ایک بڑا کام سوچ لیں بس. کیا بات ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ پاک نے ایک اعزاز دیا ہے صرف انسان کو، کہ اللہ نے اپنی کرسی پہ بٹھا دیا کہ دنیا میں جاؤ انصاف کرو. پھر وہ تقاضا ترازو دے دیا کس طرح کرنا ہے. آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، میں اپنی پہ کو اور اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے. خوبصورت بات. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ذہن میں آیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ میں نے کتاب لکھنی ہے؟ کیسے ایک رائے منظور ناصر صاحب کے ذہن میں کیسے چیز آ گئی؟ ڈاکٹر صاحب میرا جو بنیادی کنسرن ہے نا پاکستان کے بارے میں، وہ ہے کہ ہمارا کردار کا بالکل بیڑا غرق ہو گیا.
آپ جو سب سے زیادہ رشوت لیتا ہے اس کو بٹھائیں, سب سے زیادہ قرآن حدیث کی آیتیں حدیثیں پڑھ کے آپ کو بتائے گا جو رشوت کے خلاف ہیں. درود شریف لگے ہوں گے, اس کے بیگ میں چیزیں دیکھیے, آپ کو ایسے لگے گا کہ میں کوئی شاہ ولی اللہ کے کسی مزار پہ آ گیا, اور اتنا نیک آدمی آپ نے دیکھا ہی نہیں. اور جب عملی طور پہ آپ اس کو دیکھیں گے تو ڈیڈ کرپٹ ہوگا وہ. تو اسی کا نام منافق ہے نا. دیکھا نا, منافقین کے لیے دوزخ میں زیادہ سزا ہے ایز کمپیئر ٹو کافر. دہریہ کے لیے بھی کم سزا ہے. منافق یہ ہے کہ اس نے کہا میں مسلمان ہوں, دیکھنا جنگی عہد پہ 300 بندہ ساتھ لے کے گیا, عبداللہ ابن ابی, اور این جب وہ سامنے آمنے ہوئی تو اس نے کہا کہ بس دلی بھی پھیلے گی, اور 300 بندے لے کے 1000 میں سے آ گیا. تو وہ جو 70-30 کی ریشیو ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہماری وہ زیادہ ہے پاکستان میں. قرآن میں بار بار آتا ہے کہ تم یہ بات جو کرتے نہیں ہو کیوں کہتے ہو. اچھا پھر یہ ہے کہ جو کرتے نہیں ہو کیوں کہتے ہو, ٹھیک ہے نا. حضور مطلب اپنے کردار کے برعکس کرنا وہ منافقت میں آتا ہے. بالکل. دیکھیں حضور پر وسلم نے جب سب سے پہلے لوگوں کو بلایا اسلام کی طرف, بتوں کی پوجا کرتے تھے, جو بھی ان کے حالات ہیں وہ سب کو پتہ ہے. اچھا حضور پر وسلم نے اب ایک نئی چیز دینی ہے نا ان کو. اچھا آپ وسلم نے پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اکٹھا کیا. پہلے تو ان کو کھانا کھلایا, مطلب کھانا کھلانا بھی یہ بڑی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ مکہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہی تھا نا, کون سے وہ کوئی کراچی کوئٹہ سے آ رہے تھے, لیکن سب سے پہلے ان کو کھانا کھلایا. تو یہ کھانا کھلانا, مہمان نوازی کرنا, کھانا کھلانا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کریں تو بڑا ثواب ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے یہ کہوں بھائی پہاڑی کے, کیونکہ وہ تو نیچے کھڑے ہوتے, کہ پہاڑی کے اس طرف سے ایک فوج آ رہی ہے اور تم پہ حملہ کرے گی, تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل, کیونکہ آپ 40 سال ہمارے میں رہے, آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ تو سچے ہیں. سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا. جب انہوں نے کردار کو مانا تو پھر فرمایا کہ پھر اگر یہ بات تم مانتے ہو کہ میں سچا ہوں اور میری ہر بات مانتے ہو, تو پھر یہ مانو کہ اللہ ایک ہے. یہاں سے اسلام سٹارٹ ہوتا ہے. تو سب سے بنیادی چیز جو ہے نا جی, وہ آپ کا ہے کریکٹر. تو لباب پھر میں نے اس کے بہت غور کیا کہ اس کے طریقہ کار کیا ہے. تو مجھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر, اس کو میں کہتا ہوں کہ مسلمان کے لیے یہ واشنگ مشین ہے. آپ واشنگ مشین میں گندے کپڑے ڈالتے ہیں, ایک دن آپ واشنگ مشین کو 2 ٹھڈے ماریں, اس کو 2 بری بری باتیں کریں, وہ پھر بھی دھو کے نکالے گی, کیونکہ اس کے اندر سسٹم ہے دھونے کا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان کو گزاریں. اور آپ کو جانتے ہیں اس بات کو جو میں کرنے لگا ہوں, بہت سارے لوگ نہیں جانتے. بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے بہت سارے دینی اداروں کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون ہی نہیں ہے. یہ ہے آپ کے نوٹس میں؟ بالکل ہے. اچھا اب مضمون کیوں نہیں ہے؟ مضمون اس لیے نہیں ہے کہ جب پوری بات سامنے آئے گی تو پھر پوری بات سامنے آ جائے گی, بلکہ اس کے اوپر کچھ آپ جیسے باشعور لوگوں نے آواز بھی اٹھائی تھی کہ یہ سبجیکٹ ہونا چاہیے. ہمارے جب ماڈل ایک ہستی ہے تو ان کے بارے میں پتہ تو ہونا چاہیے. نہیں, اس کے علاوہ دیکھیے جو بیسک سورس ہے نا آپ کا, بیسک سورس ابھی دیکھیں ہم یہ لائٹیں بند کر دیں تو ہم پروگرام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ کیمرہ بند ہو جائے تو نہیں. یہ بیسک سورسز آف اسلامک, اللہ تک پہنچنے کا اسلامک لا جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. حدیث کہہ نہیں ہے, سیرت کہہ نہیں, ایک ہی بات ہے. یہ 2 چیزیں مل کے تو اسلام بنتا ہے. فقہ ساری چیزیں تو وہیں سے ڈرائیو ہوتی ہیں. سر قرآن بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی نا, وہاں پہ اترا نا, تو کام تو وہیں سے شروع ہوتا ہے. وہیں سے شروع ہوتا ہے. تو وہ دیکھیں نا, اب اگر کوئی ایک فقہ ہے کسی بندے کا, کسی مدرسے کا, یا دوسرا ہے یا تیسرا ہے, تو اس نے سیرت سے وہ واقعات اٹھانے ہیں جو اس کے مطلب کے ہیں. یعنی وہ سیرت نہیں پڑھ رہا, وہ پڑھ رہا ہے کہ میں نے اپنے فقہ کو کیسے ثابت کرنا ہے کہ میں یہ بات کرتا ہوں تو اس واقعے سے یہ ثابت ہوتی ہے, اس نے کہا نہیں یہ ثابت ہوتی ہے. تو پھر میں نے خیر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتاب کا تو میں عرض کروں ڈوگر صاحب کہ میرا ارادہ ہی کوئی نہیں تھا لکھنے کا, اور میں نے کوشش بھی کی کہ میں نہ لکھوں. میرا پروگرام تھا کہ ہم کوئی کتاب ریکمینڈ کر دیں کہ جی فلاں کتاب پڑھیں اور ہم آپ کو انعام دیں گے. یہ تھا پروجیکٹ, خود لکھنے کا نہیں تھا. نہیں تھا. یہ وہ ہائی کورٹ میں جو گئے وہ دیکھ کے آپ کے ذہن میں آیا یار کچھ ایسا لکھتے ہیں جو مطلب ویسے رائے منظور ناصر صاحب میڈیا پہ جا کے بات کر دیتے ہیں, کالم لکھ دیتے ہیں, یا کسی سیمینار میں کہہ دیتے ہیں, تو وہ سمجھ نہیں آنی بات. ایسا کام کر جائیں کہ اس کو پڑھیں اور پھر لوگ اس پہ جو ہے. میں عرض کرتا ہوں جی, میں نے نا 60-70 کتابیں جو ہمارے پاس رائج ہیں وہ میں نے ساری دوبارہ سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نیت سے پڑھی کہ ان میں سے کس کتاب کو ہم ریکمینڈ اس ہائی کورٹ کے واقعے کے بعد, ہائی کورٹ جانے کے بعد اور بھی دن میں سارا دن یہی تو مایوسی ہوتی ہے کہ مطلب میں نے کہا نا کہ کیا میں بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پتہ نہیں ہم کیسے سامنا کریں گے. وہ تو آمنے سامنا ہوگا تو پتہ لگے گا نا. دیکھیں نا, اللہ نہ کرے آپ اپنے گاؤں میں کوئی
برا کام آپ سے سرزد ہو جائے تو آپ کہیں گے یار مجھے جوتے مار لیں، میرے باپ تک یہ باپ تک ان کی بڑی عزت ہے، انہیں میں فیس ہی نہیں کر سکتا، تو کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فیس کریں گے؟ اچھا وہ 60-70 کتابیں جی میں نے پڑھی دوبارہ سے کہ ان میں کسی کتاب کو ریکمینڈ کر دیں، وہ کوئی ایک کتاب بھی اس طرح کی نہیں مجھے لگی جس کو ریکمینڈ کیا جامعہ نہیں تھی، جامعہ بھی ہیں، میں عرض کرتا ہوں بریلوی نے دیوبندی کی کتاب نہیں پڑھنی، دیوبندی نے اہل حدیث کی کتاب نہیں پڑھنی، جو برانڈڈ بکس ہے کسی وہ میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ آپ لگا لیں، اس کا بھائی یہ پڑھنا ہی گناہ ہے، وہ تو فارغ ہو گئے۔ تو میں نے یہ سادہ کر کے لکھی، پھر میں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بنیادی طور پہ 2 کتابیں ہیں، ایک سیرت آدھی اور آدھے جو ہے نا وہ 100 ٹاپکس ہیں، آپ کا وضو، نماز، غسل۔ دیکھیے ابھی میڈیا روزمرہ کے جو روزمرہ وہ لکھی ہیں، آپ ایسے کر لیں کہ 10 بندے جو آپ کوالیفائڈ سمجھتے ہیں نا، ماسٹر کیا ہوا ہے، 16-18 سال گھر والوں کے پیسے برباد کیے ہیں، اور کسی شعبے سے ڈاکٹرز، انجینئرز، لائرز، جج، بیوروکریٹ، جس کو مرضی بلا لیں، 10 بندے بٹھا لیں، انشاءاللہ 9 کو زکوٰۃ کا حساب کرنا نہیں آتا۔ بھائی جب حساب اگر مجھے پتہ نہیں کہ زور کے 4 فرض ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں تو میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ تو یہ کیونکہ ہماری دیکھیں نا میڈیا اور سوشل میڈیا اور ہماری مساجد اور ہم ایز اے سوسائٹی، میں اور آپ بیٹھے ہیں تو میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں آپ سے زیادہ کوالیفائڈ اور آپ نے ثابت اپنا کرنا ہے۔ اچھا بیچ میں بات بے شک سمجھ آئے یا نہ آئے، اچھا یہ ہمارا کتاب کے پیچھے کیونکہ نمبر دیا گیا ہے تو اس میں بہت آسانی سے رابطہ ہو جاتا ہے، 034411882211۔ تو مطلب دیکھیں نا واٹس ایپ پہ آپ نے ایسے کر کے وائس میسج چھوڑ دیا، مطلب اس نمبر پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں چاہوں گا کہ یہ اسکرین پہ نمبر بھی یہ دیا جائے کہ 034411882211 پہ آپ واٹس ایپ کر دیں، لکھ کے بھیج دیں یا وائس میسج بھیج دیں تو آپ جو ہے اس پہ رپلائی کریں، مطلب کال نہ کی جائے، ظاہر مصروفیت پھر اٹینڈ نہیں ہوگی، پھر اس پہ وہ قدغن ہو جائے گا کہ جو وہ رائے صاحب نے دیا تھا جی کال نہیں اٹینڈ کی، مطلب واٹس ایپ کریں، میسج کریں، اس کا رپلائی جو ہی فارغ ہوں گے وہ آپ کو کریں گے۔ تو وہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا تھا کیونکہ ہمیں سینکڑوں میسیجز آتے ہیں، ہر ایک ہم جواب دیتے ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ ہماری قوم کی سوچ کہاں پہ ہم نے لگا دی، اسلام بھی جو پڑھنا ہے وہ کون سا اسلام ہے۔ ایک بندے نے مجھے میسج کیا، وہ کہتے ہیں کہ سر یہ جو آپ نے معراج شریف کا واقعہ لکھا ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان سے اوپر گئے، سدرۃ المنتہا آ گیا، وہ بیری کا درخت ہے، تو اس بیری کے درخت کے پتوں کا سائز کیا ہے؟ یعنی یو لک ایٹ دی مینٹیلٹی، وہ ایک سوال نہیں ہے، یہ پوری قوم کا سوال ہے نا کہ ہم کدھر لگ گئے۔ بھائی کبھی آپ ہم سے پوچھتے کہ یار وضو کیسے کرتے ہیں، تیمم کیسے کرتے ہیں، تیمم کے کیا شرائط ہیں؟ میں دعوے سے کہتا ہوں جنازہ پڑھنا نہیں لوگوں کا آتا، 90% لوگ غلط پڑھ کے آ جاتے ہیں یا بغیر وضو کے پڑھ کے آ جاتے ہیں، یا پتہ ہی نہیں کہ وہاں پہ کیا مسائل ہیں۔ ہر چیز ڈاکٹر صاحب سیکھنی پڑتی ہے نا، خود کو ماں کے پیٹ سے تو میں اس میں یہ آپ نے بات کی، ایک سیکنڈ میں آپ کی لے رہا ہوں۔ میں نے پھر اس بندے کو فون کیا، میں نے اسے کہا بھائی جان یہ آپ نے سوال کیا؟ اس نے کہا جی بالکل۔ میں کہ تو گوڈی کرنی ہوتے جا کے، یا تو یہ ہو نا بھائی یار اس کو میں نے کھاد دینی ہے، یہ پتوں سے کوئی رس نکالنا ہے۔ میں نے کہا آپ بیسک ہم سے بات کریں، تو ہم نے یہ ساری فلسفی چھوڑ دی ہے کیونکہ فلسفی اتنی ہو گئی ہے نا، آپ کسی ان پڑھ بندے سے بات کریں بھائی جان وہ آپ کو وہاں کی فلسفی بتائے گا کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، پتہ چلے گا کہ یہی یہاں کے پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں ساتھ گیا ہے، جو جتنی معلومات اتنی تو حدیث میں درج ہی نہیں ہے، ایسی باتیں تو وہ ساری خرافات ہیں۔ دیکھیں نا اگر آپ اور میں دونوں اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کر رہے ہیں MSc کیمسٹری، پیپر ہے آپ کا پرسوں، اور میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آئیں میں آپ کو نہ شعر و شاعری سناتا ہوں غالب کی، آپ کہیں گے کہ بھائی خدا کے لیے پرسوں میرے امتحان ہے یار، مجھے کوئی کیمسٹری کی بات کریں۔ سر ہم سب لوگوں کا اگلے جہانے کے امتحان ہے، اس امتحان کا پیپر آؤٹ ہے، اس پیپر سے متعلق تو ہم کوئی بات کریں نہ، سیکھیں اس کے بارے میں معلومات لیں دیں کیا کریں، ہم ادھر ادھر کی یلیاں ملیاں جسے ہم کہتے ہیں۔ سر یہ جو ایگزامپل کوڈ کی ایگزیکٹلی ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے، ہم نے اپنے طرف لگا دیا، رائے صاحب نے پکڑا کچھ چند لوگوں کو اپنی طرف لگا دیا، میں نے پکڑا اپنی طرف، دوسرا پکڑا دیا اپنی، لیکن اصل بات وہی ہے کہ ہم نے اس پیپر کی تیاری کے لیے نہیں بتا رہے کہ پیپر ہونا ہے اور یہ تیاری ہے اس کی۔ یہ بھجن جو 8 سال کا ہے نا، مطلب 8 سال 6 سال جو آپ پڑھائی کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ سارے کا سارا آپ کو اسی کتاب کے اندر مل جائے گا۔ اچھا میں اس کو بالکل یہ بلکہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ جتنے بابسوق میں نے ابھی پڑھی نہیں ہے کتاب، لیکن جس طرح میں نے اس کتاب کے بارے میں سنا، جس طرح رائے صاحب ابھی بتا رہے ہیں، کیونکہ رائٹر یہ ہے، لکھا ہے انہوں نے، پہلے تو میں نے کسی دوست کے منہ سے سنا، اب میں ان کے منہ سے جنہوں نے لکھا ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے ان سے سن رہے ہیں، اس کو ضرور پڑھیے گا، اور میں بھی انشاءاللہ پڑھوں گا، اور اس میں پڑھنے کے بعد میں رائے صاحب سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک پھر ہمیں ٹائم دیں کہ اس کتاب کے حوالے سے جو ہے ہم ضرور، تو اس میں کیا کیا چیزیں کتنے آپ نے مطلب یاد کرنے کے حوالے سے آپ نے لکھا ہوا ہے کہ اس میں آپ مقابلے کرواتے ہیں، تو یاد کیا مطلب ایک یہ کتاب پڑھتا ہے آپ جب اس کا کمپٹیشن ہوتا ہے تو آپ کو صفحہ بتاتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا تھا یا کس طرح کیا طریقہ کار ہے؟ نہیں میں عرض کرتا ہوں، اس میں یہ ہے جی کہ پہلے اس کتاب کا ہم نے کرایا تحریری مقابلہ پچھلے سال، تقریری مقابلہ، تحریری جی ریٹن پیپر ہم نے لیا اس سے، یعنی یہ سلیبس بک ہو گئی نا، ٹھیک ہے، اس کتاب کے اندر سے سوال آئے
اور 12 لوگ جو اس میں جیتے ان کو ہم نے 50 لاکھ روپے کے کیش پرائزز دیے. 12 لوگوں میں 50 لاکھ کو ڈیوائیڈ کر دیا. اس کے علاوہ ہم نے خیر حوصلہ افزائی کی کافی سارے کیا, لیکن 12 کو مین ہم نے 50 لاکھ دیا. یہ گورنر پنجاب تشریف لائے, الحمرہ میں ہمارا فنکشن ہوا. اچھا یہ 2024 کی بات ہے نا؟ یہ 2024 کی بات. اس کے بعد مجھے فیل ہوا ذاتی طور پہ کہ یہ پیٹرن ہمارا ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ آپ نے کتاب ساری کی ساری یاد کر لی, میں نے امتحان لیا, میں نے پیپر چیک کر لیا, اب وہ علم آپ کے پاس ہی رہ گیا, آگے ٹرانسمٹ نہیں ہوا. تو میں نے کہا اس کو ہم ڈیجیٹل میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ڈیجیٹل کا یہ ہے نا, دیکھیں نا آپ نے پڑھا یا انہوں نے نہیں فار ایگزامپل حصہ لینا تو سن تو سکتے ہیں نا پروگرام. وہ پھر ابھی ہمارا فارمیٹ یہ ہے کہ میں اس میں آپ کی سیٹ پہ ہوتا ہوں ایز اینکر پرسن, اور سوال ہم اسی کتاب کے اندر سے کرتے ہیں. 4 لوگوں کو ہمارے پروگرام میں بلاتے ہیں, ہفتے میں ایک پروگرام ابھی ہم کر رہے ہیں, آگے دعا کریں کہ ہم اس کو زیادہ کر سکیں فریکوینسی. ہمارا ٹارگیٹ تو ہے کہ ضلع کی سطح پہ اس کو لے کے ایک ہفتے میں پروگرام کر رہے ہیں آپ؟ ابھی ہم کر رہے ہیں, ہمارے 10 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں. یہ کوئی اسپیشل آپ نے پلیس رکھی ہوئی ہے؟ ہاں جی, یہ شادمان میں ہم لوگ کرتے ہیں. اچھا, کوئی آفس بنایا ہوا؟ ہاں جی, وہ یہ ہے کہ بس اس نمبر پہ ہمیں ایک میسج آ جائے نا, پھر وہ کہتے ہیں نا کمبل میں چھوڑتا ہوں, کمبل نہیں چھوڑتا, پھر ہماری صورت بندے کو کتاب چاہیے ہو, معلومات چاہیے ہو, کب آنا ہے, پہنچانا ہے, سب ہم کرتے ہیں. اچھا, یہ جو نمبر ہے نا, بس اس نمبر پہ ایک میسج بندہ کر دے تو السلام علیکم لکھ دیں, ہم پھر بھی سارا آگے اس کے ساتھ تھرو ہو جاتے ہیں. اچھا, اس میں ہم 4 پارٹیسپینٹس کو 1 لاکھ روپے کے کیش پرائز دیتے ہیں, وہ تو ہوتے ہیں ہماری طرف سے. اس میں ہم پورے پروجیکٹ میں کوئی چندہ کوئی ڈونیشن نہیں لیتے. اچھا, یہ کوئی اس میں کوئی کسی سے نہیں لیتے؟ اچھا, نام لیتے ہیں, نام ایکسپٹ کرتے ہیں. اچھا, دوست جو کہتے ہیں جی کہ آپ جی ہمارا حصہ کیا ڈلے گا, ہم انہیں کہتے ہیں بھی آپ ایسے کر لیں کہ یہ جو پارٹیسپینٹس ہیں نا, آپ ان کو جو طائف دینا چاہتے ہیں آپ دے دیں, اور وہ ہم بائی نیم بتاتے ہیں کہ فلاں نے دیا, فلاں نے دیا, اور ایز اٹ از 100% ہم ان تک کنوے کر دیتے ہیں. اچھا, اس میں کوئی زیادہ جیتے کم جیتے, لیکن تحفے سب کو برابر جاتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سوال آسان کریں, ہماری کوشش ہوتی ہے میری کہ بھئی بندے کو دوبارہ موقع دے دیں, چلیں اگر اس کو 80% آ گیا ہے. اچھا, دوبارہ بھی آ سکتا ہے, جو جیتنے والا اگر جیت گیا وہ دوبارہ نہ چاہیے, وہ نہیں, وہ دوبارہ آنے کا الگ ہے. اس کے اندر میں دیکھیں ایک جواب تھوڑا سا غلط ہو گیا. ہاں, 2 پارٹس ہیں, ایک پارٹ اس نے جواب دیا, یا مجھے لگا کہ اس نے پڑھا ہوا, تو میں نے کہا چلیں یہ جواب تو غلط ہے, لیکن آپ کو دوبارہ بھی بولیں گے تو ہم مان لیں گے. ٹھیک. اچھا, ہم لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں. اب پہلا مرحلہ جو ہے نا, اس میں ہمارے 50 پروگرام ہوں گے انشاءاللہ. 50 کے جو ٹاپرز ہوں گے انہیں ہم لے کے جائیں گے سیکنڈ فیز میں. دوسرا مرحلہ پھر صرف ان 50 کے درمیان کمپٹیشن ہوگا, اسی کتاب سے یہی سوال یہی جواب ڈیجیٹل میں, اور ان کو ہم 50 لاکھ کے دوبارہ انعام دیں گے. تو پہلا 50 لاکھ اور دوسرا 50 لاکھ, تو یہ ہو گیا 1 کروڑ. یہ تو ہوگا ہماری طرف سے. باقی جو تحفے طائف ہیں نا, وہ جیسے جیسے پروگرام پھیلتا جا رہا ہے تو اب ان کی مقدار بڑھتی جا رہی ہے. یہ آپ جو ہے آپ پے کریں گے اس کو؟ ہاں, 1 کروڑ پہ ہم خود پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی جو تحائف آتے ابھی کتنے پروگرام ہو چکے ہیں آپ کے ٹوٹل؟ ابھی تک ہمارے 10 آن ایئر جا چکے ہیں. ہر جمعے کو ہمارا 3 بجے جو ہے نا, میرا جو اپنے ہمارے چینل ہے رائے منظور ناصر آفیشیل کے نام سے, یوٹیوب پہ ہے. اچھا, اپنے نام سے بنایا ہوا آپ نے؟ جی, فیس بک پہ ہے, ٹک ٹاک پہ ہے, اس پہ ہم مطلب ہر جگہ آپ اویلیبل ہیں؟ ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, ویب سائٹ پہ, ایوری ویئر, یوٹیوب پہ, جہاں سے آپ مل سکتا ہے. بالکل, رائے منظور ناصر آفیشیل کے نام سے. اگر نہ ہو تو اسی نمبر پہ ایک میسج کر لیں, سب کچھ وہ بھیج دیتے ہیں. تو کیا ذہن میں کیا اس وقت جب آپ نے کتاب لکھی اور یہ وہاں سے آیا, تو ایک مقصد تو ہوتا ہے نا ذہن میں کہ یار یہ میرا مقصد ہے کہ یہ ہماری قوم جو ہے اس طرف جا رہی ہے, تو اس کو کس طریقے سے, کیونکہ میں نے جج کیا کہ آپ سمجھتے ہیں میری سائیکی کو, میں کسی کا نہیں کہتا وہ پکڑ لیں کوئی, کہ میری سائیکی کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کیا چاہ رہا ہے, ہمارا معاشرہ کیا چاہ رہا ہے, کہ آپ بھی تو اس معاشرے کا حصہ ہے نا, آپ بھی تو ہم میں سے نا, تو یہ ہمارا معاشرہ چاہ کیا رہا ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ کیسے یہ سوچا کہ یار میں اس طرف لگاؤں, ایسے جو قوم ہے اس طرف لگ جائے گی؟ دیکھیں, میں نے عرض کیا نا کہ میں نے اس کے بہت سارے طریقے سوچے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے دیکھیے جب آپ دعا کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ دکھا دیتا ہے. یہ جو ہے نا جی کہ اگلے جان ہم نے غلط نمازیں پڑھی اور زکوٰۃ, میں نے لکھا ہے سب سے بدبخت لوگ کون ہیں جو زکوٰۃ پے کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اس کے ریزن اچھا, یہ آپ بہت اچھی بات, جو زکوٰۃ پے کرتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں پے ہوتی, ان کی زکوٰۃ نہیں ہوتی. اس کی میں آپ کو عرض کرتا ہوں, دیکھیں نا میرا گھر یہاں سے 5 کلومیٹر دور ہے, ادھر جاتی ہیں 8 سڑکیں, 8 راستے ہیں, میں کسی پہ لگ جاؤں ان 8 میں سے, میں کسی نئی سڑک پہ چڑھ جاتا ہوں تو میں سیالکوٹ ہی پہنچوں گا نا, گھر تو نہیں آئے گا. اچھا, اب پوائنٹ یہ ہے, سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 8 جگہ بتائی ہیں کہ یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 7 8 پہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اچھا, اگر ہم کسی نئی جگہ پہ دیں گے, سورۃ توبہ کے اندر یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 160, اچھا اگر ہم کسی اس 8 کے علاوہ دیں گے تو زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی؟ جب اللہ نے فرما دیا, قرآن مجید میں فرما دیا کہ یہ بھائی 8 ہیں. اچھا دیکھیں نا, سجدے ہر رکعت میں کتنے ہیں؟ 2.
اچھا سجدے میں پڑھتے کیا ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، کتنی خوبصورت. اب میں بھی جا کے اور ناظرین کو بھی یہ کہوں گا کہ ابھی رائس صاحب نے جس طرح فرمایا کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 160 جو ہے اس کو تشریح کے ساتھ ترجمے کے ساتھ آپ بھی پڑھیں کہ زکوٰۃ کا طریقہ کار ہے. میں بھی انشاءاللہ آج ہی کوشش کروں گا اس کو انشاءاللہ. دیکھیں نا جی، اب آپ پہ فرض ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں. اچھا جس نے زکوٰۃ نہیں پے کی حساب سے پہلے ہی اس کو وہ عذاب شروع ہو جائے گا اور پورا دن عذاب ہوگا. اور کتنا؟ 50,000 سال. تو میں نے وہ کیونکہ دوست تھے علماء کرام، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا لوگ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے آپ؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو بڑا کہتے ہیں لوگ نہیں دیتے. میں نے کہا دیکھیں یہ ایک پیج ہے جس پہ آپ زکوٰۃ کی لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں. اس پیج کا یہ جو اوپر والا حصہ ہے تھوڑا سا، یہ اوپر جس پہ 2 لائنیں آتی ہیں، آپ اس پہ لکھتے ہیں زکوٰۃ دیں، اس پہ لکھتے ہیں زکوٰۃ ہمیں دیں. یہ غلط ہے. میں نے کہا بھائی آپ لکھیں زکوٰۃ آپ ادا کریں ان کو جہاں پہ اللہ نے حکم دیا ہے. وہ دیکھیں پہلے تو آپ کے قریب رشتہ دار ہیں، آپ کے محلے دار ہیں، اس میں یہ کہاں پہ آ گیا کہ یہ ہمیں دے. تو میں نے کہا یہ ترتیب آپ چینج کر دیں، انشاءاللہ لوگ غربت ختم ہو جائے گی. غربت پاکستان کی غربت ختم ہو جائے گی. سر 5 سال کے بعد کوئی پاکستان میں زکوٰۃ لینے والا انشاءاللہ نہیں ہوگا. میں آپ کو عرض کروں کہ جتنا ابھی آپ کو ٹیکس آتا ہے نا ٹوٹل ملک کا، یہ ختم کریں گے. زکوٰۃ اگر شروع کریں گے یہ 10 گنا آپ کی پہلے دن آمدنی بڑھ جائے گی. 10 گنا. آپ گورنمنٹ کو کیوں تجویز دیتے ہیں اس پہ؟ جیسے دیکھیں ابھی پھر ٹاپک ہٹ جائے گا. ابھی دیکھیں میں کچھ سیاسی سوال نہیں کر رہا، آپ سے بنتا ہے جو موجودہ حکومت ہے اس میں آپ کی بیوروکریسی، آپ کی سیاسی گورنمنٹ، آپ کے تمام ادارے ایک پیج پہ اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، منشیات کے خاتمے کے لیے، کرائم کے خاتمے کے لیے، رولز اینڈ ریگولیشن کو یہاں پہ کہ یہ قوانین ہیں پوری دنیا کے اندر، تو ہم ٹریفک قوانین کو کرتے ہیں یہاں بھی کریں. اگر کام کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، ہم امپلیمنٹ ہو رہا ہے نا، عمل درآمد ہو رہا ہے نا، تو سر اس پہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. دیکھیں 2 ریزنز ہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ایک تو انفارچونیٹلی یہ جو آپ اور میرے والا طبقہ ہے جس نے انگریزی پڑھی، ٹائیاں لگائیں، ہمارا اس چیز سے بہت کم واسطہ پڑا ہے، بہت ہی کم. مطلب میں نے کہا نا کہ آپ 10 جو بڑے کوالیفائڈ، میں نے کہا آپ لائرز لے آئیں، جج لے کے آئیں، ہمارے بیوروکریٹ لے کے آئیں، کوئی افسر لے کے آئیں، اچھا اور ڈاکٹر انجینئر سارے پڑھے لکھے لوگ لگا لیں، 10 میں سے 9 کو زکوٰۃ کا حساب کرنا نہیں آئے گا. اچھا وہ یہ مشکل کوئی نہیں، ان کی کوئی انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے، انہوں نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی. دیکھیں نا جو ابھی میں اور آپ اردو میں کیوں بات کر رہے ہیں، ہم جرمنی میں کیوں نہیں بات کر رہے، جرمن میں کیونکہ ہم نے ماں باپ سے پنجابی آپ نے یہی سنی اردو. اچھا ایک تو انہوں نے سنا ہی یہی کچھ ہے کہ ہارورڈ میں ایسے ہوتا ہے، تو اسٹینفورڈ میں ایسے ہوتا ہے، تو فلاں جگہ ایسے ہوتا ہے، تو آکسفورڈ میں ایسے ہوتا ہے. یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی ایک ماڈل ہے. نمبر 1 یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں پالیسی لیول کا بہت بڑا فقدان ہے. پالیسی لیول ہے ہی کوئی نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں دیکھیں پاکستان میں ہے فائر فائٹنگ یہ ہے نا کہ میں اور ابھی آپ گپ شپ کر رہے ہیں، پریم کر رہے ہیں، ابھی اللہ نہ کرے آگ لگ جائے تو ہم بھاگ پڑیں گے، یہ ادھر کو گرے گا ادھر گرے گا. صبح سے رات تک صرف فائر فائٹنگ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فگر ہے کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچہ سکول نہیں جاتا، یہ آپ نے بھی سنا ہے، ٹی وی پہ آروکت چل ہوتا ہے، یہ کس نے گنا ہے جا کے؟ آپ میڈیا کے آدمی اور سینئر آدمی ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی بندہ گنا آیا ہوگا نا جا کے، وہ کس نے گنتی کی؟ پتہ نہیں جی، ہمیں تو نہیں پتا، ہم نے سنا ہی ہے جی، سنا ہی نہیں. اس لیے آپ صحیح کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے. ہم سے بچے نہیں گنے جا رہے کہ ہمارے کتنے بچے اسکول میں جاتے ہیں. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ اب ہمارے آپ بلیو کر لیں، لوگ کہتے ہیں شاید آفیسر فارغ ہوتے ہیں دوسرے، مطلب 10-12 گھنٹے کئی لوگوں سے میری بات ہوتی ہے، رات کو 9 بجے 10 بجے وہ دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کام کر رہے ہوتے ہیں سر، کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کی ریزن یہ ہے کہ نہ کہ ہمارا ملاقات کا ٹائم فکس ہے، جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس ٹائم آپ پبلک ڈیلنگ کریں گے، اس ٹائم آپ فائل ورک کریں گے، اس وقت آپ پالیسی وہ ہے ہی کوئی نہیں. اچھا دن میں ہو سکتا ہے آپ کی 4 میٹنگ آ جائیں، اوپر والے کی 6 آ جائیں، ایسے اچانک آ جائے. اچھا وہ ایک دفعہ ہماری ایک میٹنگ تھی، ڈی صاحب لے رہے تھے تو وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسے کر کے ٹیبل یوں کر کے آتا تھا. خیر وہ ایک صبح 8 بجے شروع ہوئی تو میری باری آئی کو 1:30 بجے. اب میں تھک گیا بیٹھ تو میں اس وقت ایسی کھاریاں تھا. تو وہ جو میٹنگ کروا رہا تھا ڈی صاحب نے کہا ہاں جی، انہوں نے کہا ہاں جی یہ سب خیریت سے ہیں. میں کہا سر میں خیریت سے ہوں، 2008 کی بات ہے. وہ کہتے ہیں جی بتائیں. کہتے نہیں سر ان کا ایجنڈا تو نہیں ہے. اب میرا دل کیا کہ میں کرسی اٹھا کے ماروں اس کے سر پہ. 5.5 گھنٹے سے میں یہاں بیٹھوں، پھر میں آیا گیا، کم از کم 400-500 بندہ ڈیلی ہم وہاں ڈیل کرتے تھے. وہ ذلیل و خوار ہو گئے، کہاں سے آئے. تو بس اس طرح کر کے وہ جب تک سر پالیسی بیٹھ کے سر جوڑ کے سارے اداروں نے مل کے نہیں بنانی. یہ میں نے اس پہ ذرا تفصیلی بات کی ہے کہ یہ بڑا چبھتا ہوا سوال ہے کہ یہ 12-15 کروڑ بندہ بھاگتا ہے، 10-12 لاکھ ہم صبح شام لگے ہوئے ہیں، بٹ دیر از نو ریزلٹ. سر کس ملک میں ہوتا ہے کہ 30-35 سال یہ آپ کا پلاٹ ہے، یہ میرا پلاٹ ہے، اب اس میں دیکھیں اعلیٰ قتل تو ہے کوئی نہیں، کاغذ ہے نا، آپ کے سچے ہوں گے، میں نے جھوٹے بنائے ہوں گے. سر یہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟
مطلب اس میں یہ تو نہیں نا بھائی کوئی 70 سال یا 60 سال چاہیے, 30-35 سال تو لگ جاتے ہیں, لگ جاتے عموماً. اس کا مطلب ہے اچھا وہاں بھی آپ دیکھ لیں, آپ میں ایک دفعہ ایک جسٹس صاحب دوستوں نے مجھے ناشتے بلایا, تو میں گیا تو سنڈے تھا, تو تھوڑا سا نا 10 منٹ لیٹ جو انہوں نے ٹائم دیا, میں پہنچ گیا ٹائم سے, وہ 10 منٹ کے بعد. آپ کی پنکچولیٹی کے حوالے سے میں اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے. آپ سوال کوئی بھی برا نہیں ہوتا سر, آپ ڈونیشن بھی نہیں لیتے کیونکہ بہت سارے ناظرین کے ذہن میں یہ چیز چل رہی ہوگی, آپ وہ ڈالر بھی نہیں کماتے مونیٹائز کروا کے. جی بالکل. تو پھر سر یہ بجٹ جو ہے یہ پاکٹ سے پے کرتے ہیں؟ جی بالکل پاکٹ سے کرتے ہیں, اپنے بزنس سے وہ نکالتے ہیں. ہمارا کوئی سیٹلڈ بزنس نہیں ہے, ہمارا بزنس ایسے ہے کہ کیونکہ ہم نے بڑے گھر کے ساتھ بزنس کی ہے. لوگ دیکھیں نا ڈی ایچ اے میں کسی بڑی سوسائٹی میں کہتے ہیں یار اب بس سیٹنگ ہے, تو ہماری دیکھیں نا ادھر ہے صحیح. لیکن بزنس کیسے ہوتا ہے؟ بزنس ایسے ہوتا ہے کہ میں گلگت بلتستان سے آیا, میں وہ والا جواب نہیں دوں گا جی کہ ہم اٹھتے ہیں تو اللہ کا فضل ہو جاتا ہے, میں پریکٹیکل آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. گلگت بلتستان میں 2 سال میری پوسٹنگ رہی, ہم واپس آئے, وہاں پہ سیلری پیکیج زیادہ ہے, یعنی پنجاب سے زیادہ ہے. وہ جو زیادہ پیسے ہمیں ملے نا 2.5 سال میں, وہ کوئی 30 لاکھ روپے بنتا. تو میں نے گھر مشورہ کیا, میں نے کہا جی ہم یہ چیریٹی میں دے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کر دیتے ہیں. یہ 2016 کی بات ہے. خیر وہ 30 لاکھ روپے ہم نے اخوت جو ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو, بلکہ میں نے ان سے ملا, ان کو میں نے چیک ان کے ہاتھ میں پکڑایا, میں نے کہا جی یہ ہماری طرف سے کنٹریبیوشن. اچھا اب دیکھیں نا, یہ میں نے انویسٹمنٹ کر دی. اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے نا بھائی مجھے قرض حسنہ دو, ٹھیک ہے. اچھا ہم نے سر انویسٹمنٹ کر دی جیسے باقی سارے کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد میں نے ایک دوست سے بات کی, ایک ہماری پراپرٹی سیل ہوئی, میں نے کہا جی ہم نے کوئی پلاٹ لینا ہے, وہ مجھے لے گیا ایک پلاٹ, ایک ایسا پلاٹ جسے کوئی دنیا کا بندہ لینا نہیں چاہے گا. مطلب ایک 100 ایک گھر ہے, 50 ادھر 50 ادھر, بیچ میں ایک جگہ ہے, وہ کہتا ہے جی یہاں کمرشل ایریا بنے گا اور ٹاور کھڑے ہوں گے. میں نے کہا یہاں تو کرانے کی دکان نہیں چل سکتی. 100 تو گھر ہے, باہر سے 4 دیواری ہے. تو کہتا نہیں جی سر یہ سوسائٹی فلاں سوسائٹی سڑک نکلے گی, وہ جیسے بنا کے بتاتے ہیں نا, مطلب کوئی 200-100 سال بعد وہ بڑی. اچھا بلیو کر لیں, میں نے صرف اس بات پہ کہ یار یہ میرا دوست ہے, یہ میرے ساتھ مطلب اچھا آدمی ہے, مجھے پتا تھا. خیر کچھ عرصے بعد ہمیں اس کا فون آیا ایک بندے کا, اس نے کہا, وہ ڈیلرز کو ہم نے کہا ہوا تھا, اس نے کہا جی وہ پلاٹ سیل کرنا ہے اور اتنا پروفٹ. اچھا 2 پارٹیاں ایٹ اے ٹائم فون پہ ہمارے ساتھ انگیج ہو گئی. 1,40,00,000 ہم نے لیا, اس نے کہا جی 50, اس نے کہا جی 60. اچھا میں نے اگر آپ سے بات کی اور ان سے کی تو میں نے جھوٹ نہیں بولا, یعنی میں نے آپ سے اگر آپ نے 1.5 کہا ہے تو میں نے دوسرے کو 1.5 ہی کہا ہے. میں نے کہا جی ہمیں 1.5 کروڑ ملتا ہے, اس نے کہا جی 1,55, 1,60. وہ کرتے 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 وہ چلا گیا 2,10,00,000 پہ. تو اس بندے کو میں نے کہا یار اب 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے, میں بھی آپ کے ساتھ کالیں کر کے, تو آپ مجھے آخری بات بتا دیں. اس نے کہا جی ہمارا 2,10,00,000. میں نے وہ پہلے کو فون کیا, اس نے کہا جی ہمارا 2,12,00,000 اور ہم آپ سے کمیشن بھی نہیں دیں گے. تو میں نے کہا جی ڈن, میں نے کہا جی ڈن ہو. اچھا ڈن ہونے کے بعد جو پہلے صاحب تھے مجھے ان کی پھر کال آ گئی 2,10,00,000 والے کی. اس نے کہا جی کیا ہوا؟ میں نے کہا جی میں نے 2,12,00,000 میں دے دیا اور 2-2.5 لاکھ کا کمیشن ہے وہ بھی بچ گئے. کہتا سر آپ نے بڑی زیادتی کی, آپ نے اتنی مشکل سے گاہک لاتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں نے آپ سے کہا کہ آپ مجھے آخری پیسے بتا دیں. اس نے ہولڈ کرایا اور پارٹی بیٹھ سے کہا جی وہ 2,12 پہ ڈن کر دیا. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کو آخری بات, انہوں نے کہا جی 2,30. اچھا اب مجھے 18 لاکھ روپے زبان سے پھرنے کے صرف مل رہے ہیں, باقی تو پلاٹ کے مل رہے تھے. اللہ تعالیٰ یہ آپ کا ٹیسٹ, اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 اور 214 میں ایک ہی مضمون ہے کہ ہم تمہاری, آپ نے ڈن کر دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 18 لاکھ اوپر لے لیں. اللہ فرماتا ہے نا کہ ہر صورت ہم تمہاری آزمائش کریں گے. یہ آزمائش ہے. وہ پہلے کہہ دیتا, میں نے اسے کہا, میں نے کہا بھائی میں نے تو ڈن کر دی ہے, میں نے 2,30 نہیں لینے, میں نے 2,12 نہیں دینا ہے. ہاں میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ اگر انہوں نے موقع پہ 18 لاکھ لینا ہو پروفٹ تو وہ آپ سے لے لے. کہتے ہیں جی آپ انہیں کہہ دیں, کوئی بہانہ بنا دیں, آپ نے کون سا بیانہ پکڑا ہے فون پہ. میں نے کہا زبانی بات جو ہے نا وہ آپ کا معاہدہ ہو جاتا ہے. اچھا میں نے خیر وہ مجھے کافی سمجھایا اس سے. میں نے کہا نہیں, میں نے وہ فون کیا جنہوں نے خریدا تھا, میں نے کہا بھائی جان وہ جو پلاٹ, اب 5 منٹ ہو گئے, میں نے کہا وہ جو پلاٹ انہوں نے سمجھا شاید. کہتے ہیں جی اگر کوئی فردر چیز ہے. میں نے کہا فردر چیز ہے, اگر آپ نے ایک پیسے کی, ابھی تو مجھے 1 پیسہ بھی نہیں دیا نا, 18 لاکھ آپ کو پروفٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں جی کمال ہے. اچھا خیر وہ پیسے میں آ گئے, 72 لاکھ روپے ہمیں الحمدللہ اس میں پروفٹ آیا. 30 کی ہماری انویسٹمنٹ تھی, 18 لاکھ کا ثواب بھی ملا نا جو میں زبان سے اس کا پتہ نہیں کتنا. اچھا آپ اندازہ کریں کہ وہ ایک پلاٹ یعنی کارنر والا بھی نہیں ہے, اسی ایک کی پرائس ایسے اٹھتی ہے. میں آپ کو لاہور میں پلاٹ دکھا سکتا ہوں جس دن آپ چاہیں, اور پھر وہ واپس آ جاتی ہے اسی 1,40 میں. یعنی یہ کون ہے جو ایک ہی پلاٹ کو اوپر لے کے جاتا ہے, اور خریدنے والا کو یہ نہیں بھائی وہ دبئی سے آیا اسے بیچارے کو پتہ نہیں تھا. وہ دونوں بھائی پراپرٹی کا کام کرتے ہیں اسی علاقے میں پچھلے 40 سال سے. ایک چپے کا انہیں پتہ ہے.
سر یہ ہے ہمارا کاروبار اور یہاں سے یہ بات خوبصورت ہے کہ وہ کون ہے جس نے ایک ہی پلاٹ میں اتنا وہ چیز ڈال دی کہ کیا وہ سونا نکل آیا تھا وہاں سے ادھر کر دیا. اب میں آپ کی اجازت سے تھوڑی سی آپ کی ذرا بارے میں کوئی بات کرنا چاہوں گا. آپ چلیں میں ایک محکمے کی بات کرتا ہوں. ویسے تو آپ نے بہت ڈیلیور کیا بہت سارے. آپ ڈی جی اینٹی کرپشن رہے, آپ کے پاس کرپشن کے کیسز آتے تھے بہت سارے, وہاں پہ محکمانہ زیادہ کرپشن کے حوالے سے آتے تھے. تو کوئی ایسا آپ وہاں پہ, میرے نالج کے میں نے دیکھا نہیں, میرے علم میں یہ چیزیں آتی تھی کہ رائس صاحب وہاں پہ جو جاتے ہیں نا ان کی ہلکی پھلکی پیار سے سرزنش بھی کرتے ہیں اور ان کی گرومنگ بھی کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے بھی ہیں دین یہ ہے, یہ چیز اس طرح ہے. اور پھر وہاں پہ وہ کوئی چیز, کیونکہ اکثر اینٹی کرپشن کے بارے میں لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے, پھر وہ کہنے کہ ڈی جی صاحب کو اپلیکیشن دے. میں نے اس وقت سنا تھا آپ کا کہ ڈی جی صاحب کو اپلیکیشن دے, وہاں پہ آپ کو انصاف ملے گا. تو سر وہاں پہ لوگ آتے, کوئی ایسا کیس, کوئی ایسا واقعہ کہ جو آپ کے سامنے بڑا مشکل ہو رہا ہو, یا آپ نے اس کا فیصلہ کیا اور آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہو کہ یار یہ میں نے درست کیا ہے یا یہ مجھ سے ایسے ہونا چاہیے, تو کوئی ایسا کوئی واقعہ ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہر سیٹ پہ میں نے اسی طرح سے کام کیا ہے اور میں نے بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے کام کیا ہے. اور وہ اس لیے کرنا چاہیے کہ سسٹم کے اندر اتنے لوپ ہولز ہیں نا کہ اگر میں آپ کو اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دے دوں نا, 100 بندے کی موجودگی میں ویڈیو بنا لیں کہ میں نے آپ سے پیسے ادھار لیے ہیں, آپ مجھ سے 30-35 سال پیسے نہیں لے سکتے. مطلب میں سسٹم کا مجھے پتا ہو کہ یہاں. اچھا وہ میں ہر سیٹ پہ کام کیا, لیکن بنیادی طور پہ اینٹی کرپشن میں نے جو کام کیا, اللہ کرے اس کو کوئی بندہ آگے بڑھائے. اینٹی کرپشن کے جو لاز ہیں نا, جو قوانین ہیں, وہ بہت پرانے ہیں اور وہ پرانے بھی بعض کا چیز چل جاتی ہے, ضروری نہیں کہ اس کو چینج کریں, لیکن وہ اب چل نہیں سکتے, مطلب بالکل ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں, اس میں بے شمار امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. تو میں نے اس کا پورا ایک نیا قانون بنایا تھا, وہ اسمبلی تک ابھی گیا نہیں اور گورنمنٹ بدل گئی اور یہ ہو گیا, مطلب میرے پاس وہ ابھی بھی پڑا ہوا ہے, پورے کا پورا لا میں نے نیا ڈرافٹ کیا. اب دیکھیں نا, مثال کے طور پہ نیب والوں نے کہا کہ بھائی ہم ریمانڈ لیں گے 90 دن کا. اچھا ویسے تو 14 دن کا ہے میکسیمم. 14 دن میں وہ جو پرانے جرائم تھے, بکری چوری ہو گئی, بھیڑ چوری ہو گئی, اس کو چھری مار دی, اس طرح کے جرم ہوتے تھے نا پہلے, 100 سال پہلے کی لگا لیں. قتل ہو گیا, وہ بھی اعلیٰ قتل نکل آتا ہے, ایک دوسرے کی گواہیاں. اب یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے, یہ اتنا مشکل کام ہے اس کو پکڑنا. مطلب دیکھیں نا, میں نے ایک بندے سے اللہ نہ کرے رشوت لینی ہے اور پیمنٹ ہو رہی ہے کینیڈا میں, تو آپ سوچیں نا کہ مطلب یہ کس طرح تانے بانے میں لائیں گے, کدھر چیزیں ایسے 14 دن میں پکڑیں گے اس کو. گلوبل ہو گیا نا کام. پھر یہاں پہ بھی اتنا وائٹ کالر کرائم ہے. ابھی یہ بینک آف پنجاب کا کوئی وہ سسٹم ان کا ڈاؤن ہوا ہے فار فیو منٹس, تو اس کے اندر سکیم آ گیا ہے. تو وہ میں نے پورا نا لا ایک نیا بنایا تھا, وہ ابھی تک نافذ نہیں ہو سکا. باقی کیس اسمبلی میں گیا ہوا ہے وہ نہیں, اسمبلی میں بھی نہیں گیا, وہ بس ہم نے گورنمنٹ کو دے دیا. اس کے بعد گورنمنٹ, وہی میں نے کہا نا, چینج ہوگی, گورنمنٹ چینج ہوگی, اور وہ پھر فائر فائٹنگ والا کام ہے نا. یہ تو ایک محکمے کو بیٹھ کے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر کیا خرابی ہے. جیسے میں نے کہا اس میں بچے پہلے گننے کی ضرورت ہے, بھائی یہ تسلی تو ہو نا. اور گننے کا مطلب یہ نہیں ایسے ان کا پورے قوائف ہو نا, ایک انسان ہے نا, زندہ بندہ ہے جو پاکستانی شہری ہے, اور کل کو اس نے بڑا بندہ بنتا ہے, اسے شادی کرنا ہے, پھر اس کے بچے ہونے ہیں, اس کو ہم ایک صفحہ تو دے سکتے ہیں نا, کمپیوٹر پہ دے دیں, وہ اس کے بارے میں پورا. پھر اس کا دیکھیں نا انالیسز ہوتا ہے چیزوں کا. جب آپ سامنے ڈیٹا ہوتا ہے تو آپ کیا اگلا کام کرتے ہیں, کتنے بچے ہیں, کتنی بچیاں ہیں. کسی نے کہا جی جاب ہی نہیں ملتی, بچیوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو وہاں مسئلہ ہے, آنے جانے کا دور ہے. کسی نے کہا جی وہ ٹیچر بڑا ڈانٹتے ہیں. پھر آپ اس بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. تو یہ میں نے پوری سروس میں ایفرٹ کیا. آپ کو یاد ہے میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں تھا, تو 100 کتابوں پہ میں نے ہی پابندی لگائی تھی, انسانی تاریخ میں ایک ہی دفعہ ہوئے. آپ اندازہ کر لیں, ہماری درسی کتب ہیں, کتابیں جو بچہ ہمارا پڑھ کے آتا ہے, اس کے اندر قرآن کی آیتیں غلط ہیں, حدیثیں غلط ہیں, توہین رسالت ہے, توہین صحابہ ہے, پاکستان کے بارے میں ساری انفارمیشن غلط ہیں. یہ پاکستان کا نقشہ اس کے بعد چینج ہوا ہے. آل راؤنڈر رہے آپ, مطلب بہت سارے اداروں کے اندر کام کیا, مختلف تعلیم سے وابستہ بھی, جرائم کو روکنے والے اداروں میں بھی, ہر جگہ کام کیا نا. آل راؤنڈر تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں کوشش بہت کرتا ہوں. مجھے سب لوگ نا دوست بھی کہتے ہیں, گھر والے, کہ آپ محنت بہت کرتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں, میں نے کہا یار میں نے نا پڑھا ہے قرآن حدیث میں تسلی سے, مرنے کے بعد کوئی کام نہیں, یہ چند سال ادھر دنیا میں وہاں سکون کر رہے ہیں اور اگلے جان بھی کوئی کام نہیں. تو اس لیے اس دنیا میں تو دیکھیں نا, آپ کو محنت کرنی چاہیے, آپ کو پورا ٹائم ادھر دینا چاہیے. مطلب کبھی ہوتا ہے جی ہمارے لوگ فیملی تو ڈسٹرب ہوتی ہے اس سے, ان کو پراپر ٹائم نہیں, فیملی کو ادھر ہی لگا دیا نا. ہاں ان کو بھی اس طرف لگا دیا کہ ہیلپ کرے, تعاون کرے. بالکل صحیح, یہ تو بہت اچھا, گپ شپ بھی ہوتی رہتی ہے, کام بھی ہوتا ہے. یہ تو بہت اچھا کیا. آخری سوال کروں گا آپ سے کہ سر یہ موجودہ سسٹم جو چل رہا ہے جس طریقے سے, میں پنجاب کی بات کر لیتا ہوں, پاکستان کی بات نہیں کرتے, کیونکہ اس وقت ہم دونوں بھائی پنجاب کے اندر موجود بیٹھے ہیں. جو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ایفرٹ کی جا رہی ہے,
मतलब आप ट्रैफिक के निज़ाम की बात कर लें, क्राइम की रोकथाम के लिए कर लें, मंशियात की रोकथाम के लिए करें, कब्जा माफिया जो है, जिस तरह भी आपने फरमाया कि वो पेपर होते हैं ना, ये है या नहीं है, हाँ। उसमें इतनी वो ज्यादा लंबे चौड़े तमहीद बांधने की तो बात ही नहीं है, ये है या नहीं है। तो उसमें जो लंबी लंबी चीजें होती थी उनको कंट्रोल करने के लिए जो काम किया जा रहा है, आप उससे मुतमिन हैं? अगर दूसरा साथ ही सवाल ये है कि मजीद इसकी बेहतरी के लिए हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, ये सवाल आपने गलत बंदे से पूछा है। उसकी देखिए रीजन ये है कि हमारी रिहाइश है GOR1 में, उससे ऊपर सिर्फ अल्लाह ताला की जात है और कोई नहीं है। एकड़ों में घर हैं, यकनालों में घर हैं, दुनिया जहान की फैसिलिटीज है। उसने हमारे खंबे को ना कोई आग लग गई, जरा वो लग सकती है, तो पूरे 3 मिनट के बाद, जस्ट 3 मिनट के बाद सारी गाड़ियां वहां पे पहुंच गई थी। ठीक है, तो वो तो बंदा ही आपने गलत चुना है ना, मतलब हमें तो अल्लाह का शुक्र है कोई मसला है ही नहीं। तो ये तो आप सवाल करें भाई आप मुतमिन हैं या नहीं है, लेकिन मैं ओवरऑल, क्योंकि मुआशरे से मेरा ताल्लुक बहुत है, मैं हर तबके के लोगों से मिलता हूं, और पाकिस्तान में शायद सबसे ज्यादा सोशल आदमी मैं हूं कि मेरे फोन के अंदर 16,500 कॉन्टेक्ट्स है। क्या बात। और मैं हर एक को, इसमें नैब कासिद भी है और इसमें टॉप मैन भी है। अच्छा, मुआशरे की नब्ज जो है ना, वो देखिए 13 करोड़ का सूबा जो है ना, और ये सालों का जो गंद है इसके अंदर, फिर हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के मसाइल हैं, कुछ हमारे लॉ के मसाइल हैं। मतलब आपको अगर चीफ मिनिस्टर हम बना दें तो क्या ख्याल है आप इंडिपेंडेंट होंगे? नहीं होंगे। नहीं। आप एक धड़े का काम ना करें, पहले एक MPA साहब आएंगे, वो आपसे काम कहेंगे और काम भी गलत होगा, 2 नंबर का। उन्हें जी मेरा वोटर है जी, उसका 700 वोट है जी, पूरी बिरादरी है जी, आप क्या करते हैं, हमें तो जितवाते हैं, हमारे जलसे कराते हैं। अच्छा, आपने कहा भाई नहीं हो सकता, इंशाल्लाह 10-15 और साथ में ला लेगा, 10-15 को आप ये कहेंगे, वो एक धड़ा आपके लॉबी बन जाएगी, लॉबी बन जाएगी। फिर आपको पता लगेगा यार मैं तो 21 वोटों से CM बैठा हूं फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा तो ये तो 22 होने लगे हैं। तो यहाँ पे सिस्टम जो है ना, उसको मैं कहता हूं डॉक्टर साहब जकड़ा हुआ निजाम। सरकारी महकमों की जो बिल है बिजली का, ये किसने देना है? गवर्नमेंट ने, और जाना किसको है? गवर्नमेंट ने। यानी आपकी इस जेब से निकल के इस जेब में, और आप खबरें चला रहे होते हैं कि जी फलां महकमे की बिजली कट गई। तो ये तुम्हारा निजाम है माशाल्लाह, पाक सरजमीन का निजाम। इसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए और बड़ी बारीक बीनी चाहिए। इसके आगे फिर रुकावटें भी इतनी हैं। देखें ना, एक आम आदमी ये टाकी मार रहा होता है, कपड़ा नहीं मारने वाला होता टेबल पे, वो चाय रखता है आगे, फिर कुछ अरसे के बाद वो प्लाटों की बातें शुरू कर देता है उसी सोसाइटी वालों सुन के, फिर वो अपना टाउन काट लेता है। वो कहते हैं टाउन काटा है, मैंने कहा लोगों को काटा है, टाउन तो कम काटा है। अच्छा, फिर वो सोसाइटी का मालिक बन जाता है। भाई ये कौन सा निजाम है? एक एग्जांपल नहीं है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे आप जानते हैं लोगों को। अच्छा, आपके सामने कई चेहरे आगे होंगे सर, ये तो फिर देखा ना, वो पूरा सिस्टम आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो इंप्रूवमेंट की तो बहुत ज्यादा गुंजाइश है। अच्छा, अब ये मीटिंग हो रही है, अब वो मतलब वो सर एक रिवाज है ना। जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा वो ऐसा सिस्टम ने जकड़ा हुआ है हर एक को, उससे बाहर जब तक नहीं निकलेंगे काम नहीं चलेगा। प्राइम मिनिस्टर आप किधर जाते हैं? कोई भी वजीर आजम है, एचिसन कॉलेज, फलाने कॉलेज, एंटीगाने कॉलेज, कभी सुना है कि बखर में गए, लइये में गए, फलां जगह पे, कोई सिंध में, बलूचिस्तान के किसी दूर अफ्तार जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर से टीवी पे देखा है, उनके लिए अमेरिका का सदर और अपना वजीर आजम एक ही जैसा है कि वो दोनों को टीवी पे देखते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। भाई एच सोनिया तो आपसे मिलना ही नहीं चाहते। वो तो खुद उस लेवल के लोग हैं कि वो कहते हैं यार PM से हमारे जाती ताल्लुक आते जाते रहते। वो PM साहब से की मुलाकात हो, मेरे दादा को मिले थे, मेरे अब्बा को मिले थे, मेरे घर आए थे। नहीं, वो लड़के मुंह इधर करके बैठे होते हैं मोबाइल पे, उनके लिए कोई, भाई आप वहां मिले जहां पे लोग आपके हाथ चूमना चाहते हैं, आपको जाना चाहते हैं। अच्छा, वही हमारे ऊपर से नीचे तक ट्रिकल डाउन है सर। ये जब तक आप सिस्टम को ब्रेक करके नहीं कुछ कह रहे हैं, जैसे मैंने उसकी देखे नब्ज क्या पकड़ी एंटी करप्शन में, एक केस को आप कितना जोर लगा लेंगे? एक केस, 2 केस, 3 केस, हजारों केस हैं, लाखों केस बन सकते हैं, आप 24 के 24 घंटे लगे नहीं कर सकते। उसका हल है कि आप देखिए मेन मसला क्या था, लॉ है, रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, 3 चीजें ठीक कर दें, आपका 3% वहां पे कन्विक्शन रेट है, वो 90% पे आ जाएगा। सर आपने अभी बात की, फिर वो मैंने कहा ना बातों से बातें निकल आती हैं। मेरे CEO साहब की एक दिन कॉल आई, कहते यार डोगर साहब आपको ये नजर नहीं आ रहा, कभी आपने गौर किया एक बात पे? मैंने पता नहीं अब कोई गलती हो गई है चैनल के अंदर क्या। मैंने कहा सर किस बात पे? कहते यार ये जो लोडर रिक्शे फिर रहे हैं, आपने किसी पे नंबर देखा है? मैंने कहा नहीं सर। कहते यार लोडर के अंदर बारूदी मवाद रख के किसी जगह, जिस तरह पाकिस्तान के तो लहर थी दहशतगर्दी की, दहशतगर्दी जिस तरह चल रही है, ब्लास्ट कर दे जाके, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसको उठाओ चैनल पे। पहला चैनल कोहिनूर था जिसने ये आवाज उठाई थी कि ये गलत हो रहा है, या तो इनको रजिस्ट्रेशन करें या फिर इनको बंद करें, दोनों कामों में से एक काम करें। सर इस तरह की कोशिश हमारे वो बड़े, मुझे यकीनन ये देख माशाल्लाह। कहते हैं जो उलमा इकराम आते हैं ना, डेली के 2 चीजें, इस तरह भी इसमें लिखा बना कि वजू का तरीका कार,
ان کو کہیں جی وضو کا طریقہ کار ذرا ہمیں اس کو وائرل کر دیں. پھر جی آپ باتھ روم جانے کا طریقہ کار کیا ہے, اچھا نماز کا کیا طریقہ کار ہے, کہتے ہیں یار ان کو کہیں یار یہ فرقہ واریت سے ہٹ کے بات کرنی ہے, آپ نے جو قرآن اور حدیث کہتی ہے اس کے مطابق آپ بتا دیں, کوئی ہم مسلمان ہیں, کوئی ہماری فرقہ واریت, مطلب اس طرح کی چیزیں. آج وہ بہت ساری چیزیں مجھے آپ سے مل گئی ہیں. نہیں, بہت خوبصورت میسج ہے یہ ان کا بھی, اور اصل میں نا ٹاپک وائز ہی ہونا چاہیے تاکہ ایک ٹاپک کم از کم ایک نشست میں کر لیں. اچھا سر, یہ کتاب جو ہے اس میں آپ شمولیت, کیونکہ لمبا ہو گیا کافی, لیکن مجھے وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے, میں اس پہ ایک آخری بات کروں گا آپ سے کہ جو لوگ شمولیت اختیار کرتے ہیں, کیا اس میں بچے, نوجوان ہی شامل ہو سکتے ہیں یا ہر ایج کا, ہر ایج کے لوگ جی, میل فیمیل کوئی سب لوگ, اینی وے, مطلب دو شرطیں ہیں, ایک مسلمان ہو اور ایک زندہ ہو, پوری دنیا سے کوئی بھی ہو. اچھا پھر ہمارے بھی لوگ آگے اللہ تعالیٰ کے ایسے ولی ہیں, وہ میں نے اس پہ بھی کہا, میں نے کہا دیکھیں نا ہماری قوم کا یہ جو خوراک پچھلے 20-30 سال میں ہم نے کھائی اور ٹینشن اور یہ ملا کے نا, تو ایک سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے نا, لوگوں کا قد چھوٹے ہو گئے, دماغی طور پہ بھی یہی حالت ہوئی ہے. مطلب ہائیلی کوالیفائڈ بندہ پوچھ رہا ہے جی میں ڈاکٹر ہوں جی میں حصہ لے سکتا ہوں, تو میں نے کہا یار ہم نے لکھا ہے بھی ہر عمر کے مسلمان حصہ لے سکتے ہیں, آپ زندہ ہیں اور مسلمان ہیں. ایک کہتا ہے جی میں عالم دین ہوں میں لے سکتا ہوں, میں نے کہا یار ہر بندہ لے سکتا ہے. تو اب ہم کی آخری یہی کرتے ہیں کہ بھائی دو شرطیں صرف چاہیے, کہ ایک وہ زندہ ہو, دوسرا مسلمان ہو, دنیا چھوٹا بڑا عورت مرد سب لوگ حصہ لے. اس کی دیکھیں ریزن یہ ہے, ہم آ جاتے ہیں فوراً بچوں پہ, ایسے لگتا ہے نا جیسے میں نے اور آپ نے کوئی مفتی کا کورس کیا ہوا ہے تو بچے رہ گئے. اچھا بچے تو پھر بھی پوچھ لیتے ہیں, اب ہم شرمندگی سے پوچھا بھی نہیں جاتا کسی سے, صحیح بات. تو اس لیے ہم نے کہا کہ سادہ سادہ الفاظ میں یہ ضروری چیزیں, مطلب بلیو کر لیں, اللہ نہ کرے ابھی اگر میری آپ کی ہو نا کہ ڈیتھ ہو جائے تو ہمارا کھاتا تو کلوز ہو جائے گا. اچھا ہم خود زندگی میں کوئی کام نہ کریں اور پچھلوں پہ چھوڑ جائے کہ انشاءاللہ وہ روزانہ قبر پہ آ کے قرآن پاک پڑھیں گے, تو یہ تو بالکل سوچ ہی غلط ہے نا. ان کی سر لائف اس گیجٹ نے اور اتنی مصروف کر دی ہے کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو اس لیے اپنی زندگی میں بھائی جو آپ سے غلطیاں رہ گئیں ان کی لکھا ہوا ہے توبہ. میں نے توبہ تو نہیں لکھا, تو میں نے تو اس میں شکر کا بھی لکھا ہے, امیر ہونے کا نسخہ, اور ایک آخر میں نے لکھا ہے اتنا بڑا انعام کہ آپ حیران رہ جائیں. تو وہ بیسیکلی توبہ کا چیپٹر پورا لکھا ہے. توبہ کی بھی کوئی شرائط ہیں, کوئی طریقہ کار ہے, کوئی مشکل نہیں. میں نے اور آپ نے اگر آج امریکہ جانا ہو نا, ہم بندے سے پوچھیں گے یار وہاں پہ کپڑے کون سے لے کے جاتے ہیں, اچھا یار اور چیزیں معلومات کیسے آنا جانا, ایون ایئر لائن, تو سر ادھر تو پکا جانا ہے, کوئی معلومات ہی لے لیں. معلومات لیں گے ہم 60-70% صرف نیکیاں اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. میں ایک لاسٹ آپ کو عرض کرتا ہوں, پانی پینے کی 6 سنتے ہیں جو کہ اس میں نے لکھی ہیں, 7 بھی ہیں 6 بھی ہیں. اب ان میں سے ایک ہے کہ آپ دائیں ہاتھ میں پیئیں. پانی پینا ڈوگر صاحب میری ضرورت ہے, انسان کی, مسلمان کی نہیں, کافر بھی پیتے ہیں, دریت انسان کی. اچھا اب میں اگر اس ہاتھ سے صرف یہ پکڑتا ہوں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو مجھے 100 شہید کا ثواب ہے اس کا آج کل کے دور میں, صرف سنت سمجھ کے گلاس پکڑنے کا 6 اس طرح تو 600 شہید کا. اچھا اب یہ کون سی ضد ہے کہ میں نے کلمہ بھی پڑھا ہے, میں نے مرنا بھی ہے, میرا حساب بھی ہونا ہے, میں نے ان کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے, ان کی شفاعت بھی مجھے چاہیے, جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام بھی چاہیے, اور میں نے گلاس اس ساتھ سے پکڑنا ہے. بھائی اس میں کون سی ہے؟ یہ میں کہتا ہوں گناہ بے لذت. یہ اس لیے نہیں کہ ہمیں پتہ, آپ نے بھی بڑی خوبصورت بات کی باتھ روم میں جانے کا. یہ اسلامی طریقہ کار ہے نا, کون سا قدم رکھیں گے, آپ کی نظر کہاں پہ ہوگی, باتھ روم جانے کا اسلامی طریقہ ہے. بھائی باتھ روم تو آپ نے اپنی وجہ سے جانا ہے, پانی اپنی وجہ سے پینا ہے, جوتا اپنی وجہ سے. اگر یہاں سے بھی آپ سٹارٹ لے لیتے ہیں نا آج سے, تو یہ سب نیکیوں کی کاؤنٹنگ ہے. آپ مجھے 1 منٹ اور دے سکتے ہیں؟ جی شور. ایک میں نے اس میں ٹاپک لکھا ہے, دیکھیں اگلے جان, میں نے کہا ہم نے تو پوچھا, مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ ڈبل پروگرام کر دوں, مجھ سے کیا بات کر. بہت شکریہ آپ جس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں. بلکہ میں نے سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, میں نے اسپیشل ایک سیشن کرنا ہے 2 باتوں پہ. جی. ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی گرومنگ کس طرح کی جائے, دوسرا امیر ہونے کا طریقہ. یہ 2 طریقے میں نے دنیا داری ہے دونوں پوچھ لی میں نے آپ سے. نہیں وہ میں آپ سے آؤں گا کس دن وہاں سے. اچھا اب آپ مجھے یہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں نا, ہم نے تو اگلے جان کی معلومات لینا ہی مناسب نہیں سمجھا نا. بھائی یہ تو وہ کرے نا جو دہری ہے, وہ کہتا ہے کوئی خدا نہیں, آگے مٹی میں, ہمیں پتہ ہے کہ مٹی میں نہیں جانا. بھائی مٹی میں جانے کے بعد زندہ ہونا ہے, حساب دینا ہے, قبر میں یہ سوال ہے, اگلے جان یہ ہے, یہ جنت ہے دوزخ ہے, تو پھر ہم معلومات تو لینا اس کے بارے میں. جیسے کہ میں نے کہا کہ جن کی نیکیاں زیادہ وہ جنت میں گئے, جن کے گناہ زیادہ وہ دوزخ میں گئے اور اپنی سزا کاٹ کے جو مسلمان ہیں جنت. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے. جب بلینز لوگوں کا حساب ہوگا تو ایسے برابر ہو گئے نا, ان کا کیا ہوگا؟ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک دیوار ہے بہت اونچی. ہماری تو دیوار چین مشہور ہے نا, وہ دیوار اللہ تعالیٰ نے بہت اونچی دیوار بنائی ہے اور بہت چوڑی. ان لوگوں کو اس کے اوپر چڑھا دیا جائے گا. اس کا نام ہے الاعراف یا اعراف کہہ لیں. قرآن کی 7ویں سورت کا نام بھی سورت الاعراف.
اس دیوار اعراف کی جو دیوار ہے اس کے اوپر وہ کھڑے رہیں گے، ایک طرف ہوگا دوزخ اور ایک طرف ہوگی جنت. اب وہ جنت کی ساری باریں ادھر دیکھ رہے ہیں اور ادھر دوزخ کا سارا دیکھ رہے ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں مقصد کیا ہونا ہے. کئی 100 سال وہ اس پہ رہیں گے. یہ کم ٹینشن ہے، یہ کم سزا ہے. سانس خشک ہے اور کئی 100 سال جو ہے کھڑے رہیں گے. کئی 100 سال، کیونکہ ایک دن جو 50,000 سال کا ہے تو سوچیں نا. اچھا اب مجھے سر یہ بتائیں کہ وہ کتنی نیکیاں کم تھیں جس وجہ سے ان کو دیوار پہ چڑھنا پڑا. ایک ایسے پلڑے برابر ہو گیا نا. اگر ایک نیکی فالتو ہوتی تو پلڑا جھک جاتا ہے، وہ کہاں جاتے ہیں؟ سیدھے جنت میں. اچھا ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ تو آپ کو 90 نیکی ملتی ہے بغیر وضو کے. اگر آپ بغیر وضو کے جسم پاک ہے آپ پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ 90 سبحان اللہ 90. میں ایک نیکی کی بات، اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے. وضو سے کرتے ہیں تو 3 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. لیکن بغیر وضو کے اگر آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ تو کتنی نیکیاں ملی؟ 90. اس کو کتنی چاہیے؟ ایک. یہ سر ایک نیکی کی ریکوائرمنٹ ہے وہاں پہ. تو میں کہتا ہوں یہاں سے وہاں تک بھی جانا ہے. وہ میں تو اس کی ایک ایسے مذاق سے بات کرتا ہوں کہ اگر یہ گورنمنٹ اعلان کر دے نا بھئی آپ سبحان اللہ کہیں تو 90 روپے ملیں گے، کوئی 90 روپے کا نوٹ جاری کر دیں سبحان اللہ 90 سبحان اللہ ایسے، تو لوگ پانی پہ نہ چھوڑ دیں. وہ کہیں یار ہمارے 5 6 90 خراب کر رہے ہیں. تو سر نیکی کرنا اور گناہ سے بچنا یہ دونوں کام ہوں گے تو آپ کا نیٹ بیلنس نکلے گا نا شام کو. نہ ہمیں مرنے کا کوئی ہے نہ جینے کا ہے. ہم سر قبر پہ کھڑے ہو کے، اللہ نے قرآن میں ایک شکوہ کیا نا، بڑے شکوے کیے. ایک شکوہ یہ کیا کہ تمہارا دل کیا پتھروں سے بھی سخت ہو گیا، اور پھر فرمایا کچھ پتھر بھی ایسے ہیں کہ ان سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑتے ہیں. اس لیے اللہ سے دل کی نا نرمی مانگنی چاہیے. چلے جتنا ہم نے گند کیا، جتنے گناہ کیے، اس سے بڑی کیا بغاوت ہو سکتی ہے کہ اللہ نے حکم دیا اور ہم نے نہیں مانا. اس ہستی کا وہ ہمارے چاہے تو ہاتھ پاؤں توڑ کے رکھ دے، ہمیں ایسی تیسی کر کے رکھ دے، مار ہی دے، لولا لنگڑا منڈا آنکھیں لے لے، نوچ لے سب کچھ، اس نے پھر بھی کہا نہیں ہے، اس کو موقع دیتے ہیں، کیا پتا سدھر جائے. چلیں آج کی آپ کی ثواب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بڑی نیکی کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ کے توسط سے ہزاروں کو ریکویسٹ ہے کہ آگے اس کو پھیلائیں. یہ فرض ہے. دیکھیں موبائل میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے پہلے خریدا ہوا ہے، واٹس ایپ آپ نے بنایا ہے، صرف ایک انگلی مارنی ہے نا، ایک کلک، وہ آپ کا صدقہ جاریہ یوں بنے گی قیامت تک. تو اس کو ضرور پھیلائیں ان باتوں کو. ہم کچھ متفکر تو ہوں نا اگلے جہان کے بارے میں، سر اس کا امپیکٹ ہماری اس دنیا میں آئے گا نا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی سر. ہم کوشش، بلکہ کوشش نہیں یقیناً یہ کریں گے کہ آپ کا یہ نمبر جو ہے یہ بھی اسکرین پہ چلائیں اور آپ کے اس چینل کا بھی بتائیں تاکہ لوگ اس کو سرچ کریں اور آپ تک پہنچے، کیونکہ یہ ڈالر کمانے کے لیے نہیں ہے. سر میں ایک پیغام لینا چاہوں گا آپ سے. ہماری نوجوان نسل اور ہمارے جیسے جو نوجوان سے نکل چکے ہیں ان کے لیے ایک خوبصورت پیغام دے دیں آپ. پیغام جی بڑا آسان ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم زندہ ہیں. اگر ہم کل مر چکے ہوتے تو کہانی ہی ختم ہو چکی ہوتی. تو جو زندہ ہے نا، سب سے پہلے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں زندہ ہوں اور مجھے ایک موقع مل گیا ہے کہ میں ساری چیزیں اپنی 2 منٹ میں ٹھیک کر سکتا ہوں. اور اس کا طریقہ کار ہے توبہ. لیکن وہ ہمارے ایک بڑے مشہور عالم دین ہیں جو کہتے ہیں بھائی زبانی توبہ کر لیں، وہ والی نہیں ہے. وہ کہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے، انہوں نے گاڑی بیٹھ کے بنائی ہے. وہ پوری اس میں لکھی ہوئی ہے. پہلے آپ گناہ پہ شرمندہ ہوں گے، پھر آپ اس کا وعدہ کریں گے آئندہ یا اللہ میں نہیں کروں گا، پھر اس کی تلافی کریں گے. اگر کسی بندے نے زکوٰۃ نہیں دی 10 سال 12 سال 15 سال، وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب کر کے میں نے آپ کے پیسے کھائے ہوئے ہیں تو میں آپ سے معافی مانگوں اور پیسے بھی واپس کروں. تو یہ ساری بات اس کتاب کے اندر ہے. اس کی PDF اویلیبل ہے، ہم بھیج دیں گے. کسی مقامی عالم سے بات کر لیں کہ توبہ، لیکن 3 شرطیں میں نے کہا اگر 3 سے کم بتا رہا ہے تو پھر وہ صحیح نہیں بتا رہا. سر 2 طرح کی توبہ ہے. معافی ہے نا اللہ سے، ایک اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن ایک ہے پاؤں پکڑنے والی توبہ. ایک ہے نا میں آپ سے کہوں جی ڈوگر سب سوری، اچھا الفاظ ہیں، چہرہ نہیں ہے، میرے تاثرات نہیں ہے، دل نہیں کر رہا سوری کرنے کو. ایک ہے کہ میں آپ کے پاؤں پکڑ لوں، میں کہوں ڈوگر صاحب آپ مجھے جوتے مار لیں، میں سڑک پہ آپ کے سامنے پورے محلے کے سامنے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں. جب اللہ کے آپ پاؤں پڑ جاتے ہیں، یہ والی معافی جو میں کہہ رہا ہوں، پہلے میں اللہ نے کیا کیا؟ گناہ معاف کر دیے. پھر اللہ فرماتا ہے اس کے گناہوں کو کاٹا لگا کے اتنی نیکیاں لکھو. یہ قرآن کی آیت ہے. اچھا گناہ کو معاف کر کے نیکیاں بھی اتنی لکھے. میں ایک مثال دیتا ہوں نا، کیا ذات ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ گالیاں دیتا ہے ایسے ہی، اچھا اللہ نے کہا گالیاں نہیں دینی. اب اس کا گالیاں جتنی زندگی میں دی اس کا 5 کروڑ گناہ لکھا ہوا ہے. آج وہ توبہ کرتا ہے. نمبر 1 یا اللہ میں شرمندہ ہوں کہ تیرا میں نے حکم نہیں مانا. نمبر 2 میں وعدہ کرتا ہوں کہ یا اللہ آئندہ میں گالیاں نہیں دوں گا. نمبر 3 اب اس کی اور تلافی ہے کوئی نہیں، پھر ذکر جتنا کر سکے. اچھا کیونکہ یہ کوئی لین دین تو نہیں ہے نا، ایک گناہ ہو گیا اس سے جس کی زبانی، تو بعد میں زبان سے اللہ کا ذکر کرے. سر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے ہاں جی اس جوان کی کتنی گناہ ہیں اس ایک چیز کے جس کی یہ توبہ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی 5 کروڑ. اللہ فرماتا ہے کاٹا، ڈیلیٹڈ، اومیٹڈ. یہ 5 کروڑ نیکیاں لکھو. اللہ اکبر. تو جس سے زیادہ یہ ہے ہمارا رب.
سر یہ قرآن کی آیت ہے. یہ میں ادھر ادھر کے کس سے نہیں سنا رہا کہ فلاں بزرگ نے خواب میں دیکھا, نہ بزرگ کا پتہ, نہ شہر کا پتہ, نہ آتا نہ پتہ. یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہم ان کے گناہوں کو, تو سر ہم نے ٹکا کے سب نے گناہ کیے ہیں, تو ہمارے پاس ایک اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم زندہ ہیں. یہی میسج ہے کہ آج ان کو تبدیل کرا لیں, ٹھیک ہے, تو اور اس سے بڑی کیا اللہ تعالیٰ رہے. بہت شکریہ رائے منظور. ناصر صاحب میرے ساتھ دل تو نہیں چاہ رہا کہ یقین کیجئے کہ اتنی خوبصورت باتیں اور وہ باتیں جو ہمیں پنچ کرتی ہیں, ہمیں مطلب وہ چبھتی ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور اکثر ہم یہ سنتے تھے کہ پاکستان کے اندر بیوروکریسی یہ کر گئی, بیوروکریسی وہ کر گئی. الحمدللہ میرے بھائی رائے صاحب نے تمام سیٹوں پہ کام کیا, اللہ پاک نے اتنا نوازا کہ کیا, لیکن بالآخر وہ بیوروکریٹ جن کی ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی بیوروکریٹ ہے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ ہماری اصل کہانی یہ ہے, اصل یہ ہے کہ یہاں سے ہم جو ہے چلتے ہیں, یہاں سے ہی ہم نے آگے آخرت میں جو کامیابی ہماری ایسے ہی ہونی ہے, اور کہاں سے کہاں ہائی کورٹ وزٹ اور کہاں کدھر کی کدھر اللہ پاک جب تبدیل کر رہے ہیں, مطلب یہی ہے نا کہ جس طرح کا آپ چاہ رہے ہوتے ہیں اللہ پاک اس کے مطابق آپ کو جو ہے ڈھال دیتے ہیں. تو میں اس پہ لمبی چوڑا انٹرو کیا دوں, بات صرف اتنی سی ہے, مختصر سی بات ہے کہ ہم نے اپنی اگر زندگیوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے, ہم نے اپنے کاروبار بڑھانے ہیں, تو ہم صرف اور صرف اللہ اور اس کے نبی کے جو قوانین ہیں ان کو مان لیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہیں. لیکن ایک چیز بڑی آج کل چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, وہ چیزیں ہم ضرور رائے صاحب سے کسی اگلی نشست میں پوچھیں گے. ایک تو امیر ہونے کا طریقہ میں نے ضرور پوچھنا ہے, آپ تک پہنچانا ہے تاکہ آپ بھی امیر ہو جائیں, میں بھی امیر ہو جاؤں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے, یہ بھی میں پوچھوں گا. فی الحال اس کتاب کو پڑھنا ہے آپ لوگوں نے, اور پھر فیڈ بیک بھی دینا ہے. پھر نمبر اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا, اس نمبر کے اوپر آپ نے ٹیکسٹ کرنا ہے, کال نہیں کرنی. پھر آپ شکوہ نہیں کیجیے گا کہ رپلائی نہیں کیا, آپ کو رپلائی آئے گا باقاعدہ. پھر آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں. یہ بھی امیر ہونے کا طریقہ ہے کہ اس میں حصہ لیں اور پیسے کمائیں. اپنے بچوں پوری فیملی کو لے جائیں 1 by 1 کر کے, اور رائے سب سے کروڑوں روپیہ لے لیں. یہ ایک طریقہ ہے. تو آج تک کا پروگرام بڑا ہی انفارمیٹو تھا, اور ایک ایسی کوئی میں مولانا صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھا, گفتگو مولانا صاحب والی تھی, ایک بیوروکریٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو اگین تھینک یو ویری مچ. اور اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام سے اپنے میزبان اجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.